کرتا ہے, اچھے برے یا جو کچھ بھی ہو, یہ اس کے اپنے خیال ہوتے ہیں, اپنے وچار ہوتے ہیں جو, تو اس میں کسی تھرڈ مین کو انٹرفیئرنس کے ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ٹوٹلی اس کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت آپ اپنا نام بتائیں گے؟ عباس علی اختر. جی, کہاں سے تعلق ہے آپ؟ حیدرآباد سے آؤں, آندھرا پردیش سے. قبلہ, سوال یہ تھا ہمارا کہ جو ہے ابھی اس اجلاس میں جناب محمود الحسن خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران انجمن حجتیہ کی مذمت کی ہے اور اس کے بارے میں اپنے نظریہ پیش کیا ہے, تو یہی جاننا تھا کہ دوسرے عالموں کا اس پہ کیا نظریہ ہے, تو آپ اپنا نظریہ بتا دیجیے. نظریہ کیا ہے, جو پرسنل لا بورڈ بنایا گیا ہے تمام شیعوں کے لیے ہے, جو اس کی مخالفت کرے گا اس کی مطابق ہوگی. نہیں, اس انجمن حجتیہ کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں یا آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو بھی اس پرسنل لا بورڈ کی مخالفت کرے گا چاہے اسی مذہبت ہوگی. جی ٹھیک ہے. تعلق ہے آپ کا؟ تعلق لکھنؤ سے ہے. جی قبلہ, ایک سوال یہ تھا ہمارا کہ آج کے اس اجلاس میں جب جناب محمود الحسن خان صاحب کی تقریر تھی تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران انجمن حجتیہ کی جو کچھ مذمت کی ہے اور اپنا نظریہ پیش کیا ہے, تو یہی جو ہے باقی عالموں سے جاننا ہے کہ باقی علماء کا اس پر انجمن حجتیہ پر کیا نظریہ ہے. آپ دیکھیے, انجمن حجتیہ کے کیونکہ جو ہے وہ ہم ایران میں پڑھتے تھے, اس زمانے میں آغا خمینی نے اس کو بری طریقے سے اس کے غلط نظریات کی وجہ سے کنڈم کیا تھا. ہاں, لہذا جو ہے وہ ان کے پاس دلائل تھے اور وہاں ان کے ایسے نظریات تھے کہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کنڈم کیا تھا, اور اسی نظریات کے اگر یہاں پر جو ہے وہ لوگ اسی کو جو ہے وہ مطلب فالو کر رہے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ اگر پبلسٹی کرتے ہیں تو بہرحال مذمت کے قابل ہے. تو وہی ہے, یہی انہوں نے بتایا کہ وہاں پر تو بینڈ ہو چکی تھی انجمن حجتیہ, اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگوں نے دوسرے نام سے اس کا آغاز کیا ہے اور وہ اب بھی بامبے میں موجود ہے اور چل رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ اگر وہ انہی نظریات کو یہاں پر جو ہے کہ مطلب یہ کہ پبلسٹی کر رہے ہیں, انہی نظریات کو یہاں پر عام کر رہے ہیں, تو بہرحال جو ہے وہ ہر جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ اس کی مذمت کرے گا, کیونکہ آغا خمینی کوئی جو ہے وہ معمولی شخصیت نہیں تھے, ان کے سامنے ان کے نظریات تھے, لہذا اس وجہ سے انہوں نے مذمت کی. تو اگر وہی نظریہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے کہ جو ایران میں جس کی وجہ سے مذمت کی گئی, تو بہرحال اس کی جو ہے وہ ہر شیعہ ہر مرد مومن مذمت کرے گا. تو اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر کیا نظریہ تھا اور کس لیے بین کر, کیا نظریہ کیا تھا اور یہاں پر بھی کیا وہ نظریہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے, وہاں کے نظریات کے بارے میں وہاں کا نظریہ جو جہاں وہاں سامنے آتا تھا اس میں یہ تھا کہ مطلب یہ کہ حکومت اسلامی جو ہے وہ صرف امام کا حق ہے اور اس کے علاوہ نہیں. اس کو سب مانتے ہیں کہ امام کا حق ہے, لیکن کیا اگر جو ہے وہ حکومت اسلامی تشکیل پا گئی وہاں پر اور فقہ آل محمد کی روشنی میں اگر حکومت چلائی جائے اور جو ہے وہ دنیاوی لوگوں کے قانون بنانے سے اگر امام کے لائے ہوئے جو بچائے ہوئے قانون اور نبی کے لائے ہوئے قانون کو اگر عام کیا جائے تو برا نہیں ہے. تو وہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ مطلب لوگ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے ان کو, اور جو ہے وہ امام جب آئیں گے تو وہ خود بخود جو ہے وہ اصلاح کریں گے, تاکہ جب دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھرے گی تب جو ہے وہ امام تشریف لائیں گے. تو یہ نظریہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی نہیں پسند کرتا ہے. رہ گیا یہاں کا نظریہ, یہاں کے نظریات کے بارے میں جو ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو یہاں پر ممبئی والوں نے بتایا ہے کہ مطلب یہ کہ اس قسم کے نظریات یہاں بھی بعض ایلیمنٹ جو ہے وہ شاید یہاں پر مطلب عام کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہاں پر اس طریقے کے عام کر رہے ہیں تو بہرحال ہر جو ہے وہ شیعہ کا اور ہر عالم دین کا فریضہ ہے کہ اس سے آگاہ کرے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو نظریات ان کے تحریر یا تقریر کے ذریعے ہوں اس کو پہلے جو ہے وہ ضرور سامنے لایا جانا چاہیے. تو یعنی ابھی تک ایسے کوئی نظریات سامنے نہیں آئے؟ نہیں, مطلب جو نظریہ ان لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ, تو آپ ان لوگوں سے جو ہے وہ دلیلیں پوچھیے اور کہ وہ جو انہوں نے محمود الحسن صاحب نے جو بیان کیا تو ان سے پوچھیے کہ وہ کون سے دلائل ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے جو ہے وہ کنڈم کیا اور اس کے طریقے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیکرٹ کلاسز کا جو ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے, تو سیکرٹ کلاسز کا اس زمانے میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے انتظام کرنا. یا ایک نظریہ جو ہے وہ ہم لوگوں تک یہ پہنچا ہے لکھنؤ تک کے صاحب, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ درس میں شریک ہوئیے, اور تو درس کا کوئی مخالف نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے وہ آزاداری سید و شہداء کو اگر کنڈم کر کے وہ کہا جائے کہ درس میں جو ہے بیٹھا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ آزاداری بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے اور آزاداری بھی جو ہے وہ نشر پیغام اسلام جو ہے وہ کا ذریعہ ہے. جی قبلہ, بہت بہت شکریہ. کیا نام تھا؟ جی ابھی محمود الحسن خان صاحب نے جو اپنی تقریر کیا نام تھا؟ جی ابھی محمود الحسن خان صاحب نے جو اپنی تقریر کے دوران انجمن حجتیہ کی مذمت کی ہے اور اس میں اپنے نظریات اور اپنے خیالات پیش کیے, تو وہی جاننا ہے کہ باقی علماء حضرات جو ہے جی, تو آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا نظریات ہیں؟ دیکھیے, جس حد تک مجالس اور ماتم اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی افواہیں چل رہی ہیں یہ نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں.
اور ان کو کنڈم کرنے کے لیے تو بہت سے ہمارے پاس جوابات ہیں اور مدلل جوابات ہمیشہ دیے گئے ہیں، آج ہی نیا نہیں ہے، یہ 1400 برس سے چلا آ رہا۔ رہی بات یہ کہ فی زمانہ کیسے جواب دیا جا سکتا ہے، بہت سے جوابات ہم نے بھی ممبر سے دیے ہیں اپنے شہر میں، اور ظاہر ہے کہ جہاں کا جو بھی خطیب ہوگا اور جہاں بھی جائے گا وہ ظاہر ہے کہ جو مولا سے اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہوگا وہ یقیناً اس سلسلے میں سینہ ٹھوک کے جواب دے گا۔ یعنی یہ بات طے ہے قبلہ کہ یہ انجمن حجتیہ کوئی تھی ایران میں جو بینڈ ہوئی تھی اور فی الحال بمبئی میں اپنی تحریک چلا رہی ہے، یہ بات طے ہے؟ یہ نہ صرف بامبے میں بلکہ مختلف مقامات پہ اس کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ جی میں تو اس سے جرم ہی کہوں گا کیونکہ یہ ایسی بری بیماری ہے جی کہ اس سے چاہتے ہیں یہ لوگ کہ شیعت کو کھوکھلا کریں، جو ہماری شیعت کی عقائد کی بنیادی باتیں ہیں ان سب کو کھوکھلا کریں اور نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں عام کی جائیں تاکہ جو ہے شیعت تو کو قبلہ اس کو روکنے کے لیے کیا اسٹیپ لیے جا رہے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں بند ہو جائے؟ انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیے مکمل طور پہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کے قلب میں کیا ہے، جی تو یہ تو غیب کا جاننے والا خدا ہے یا پھر اہل بیت۔ تو وارث ذوالفقار ہی جس وقت آئے گا یہ تمام جڑ پیڑ سے ختم ہوگا، ورنہ ہماری جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہر مومن کا فریضہ ہے، نہ صرف یہ کہ ممبر بجانے والے کا بلکہ ہر خطیب کا، ہر ذاکر کا، ہر عالم کا، ہر عوام و خاص کا یہ مسئلہ ہے، سب اپنے اپنے طور پر تیار رہیں اور دفاع کریں۔ جی قبلہ بہت بہت شکریہ۔ ان کی تقریر میں یہ سنا گیا ہے، انجمن حجتیہ کا تذکرہ کیا انہوں نے، تو بس یہی ہے کہ آپ کے کیا نظریات ہیں، آپ کے کیا خیال ہے تو اس انجمن حجتیہ کے بارے میں؟ انجمن حجتیہ کے بارے میں محمود حسن خان صاحب نے بغیر تحقیق کے تو کہا نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے تحقیق کیا ہے، اگر وہ کام کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط ہے، اور بغیر تحقیق کے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ قوم کی معتبر ترین شخصیت ہے اور وہ جو کہیں گے وہ ہمارے لیے بجائے درست ہے۔ تو ابھی جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کے آگے کا اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ ان کو اس پر جو ہے لگام کسنا چاہیے، اگر ایسی بات وہ کر رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے۔ جی جیسا کہ ابھی جناب محمود حسن خان صاحب کی تقریر میں ہم لوگوں نے یہ سماعت فرمایا کہ انجمن حجتیہ کا ذکر کیا انہوں نے، انجمن حجتیہ کی جو مذمت کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں؟ انہوں نے قبلہ محمود الحسن صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ فقط جو سامراجی حکومتیں تھیں ان کی سازشوں کی بنیاد پر اسی غلاف میں، اسی لباس میں چھپ کر کے انہوں نے اسلام کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا قبلہ محمود الحسن صاحب نے جو فرمایا ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور ان کو بجا فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ اگر وہ لوگ واقعاً اس طرح سے کچھ تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کوشش میں ہم اور کاوش کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی کامی کی طرف جائے گا ہمارا مسئلہ، وقت لگے گا تھوڑا کسی چیز کو پہنچانے کے لیے۔ تو کتنے سال سے وہ لوگ ہیں فی الحال بمبئی میں؟ تو 20-25 سال ہو گئے تقریباً، اس سے کم سمجھ، رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی دیکھیے گا ہماری طاقت۔ جی اب ہم جب اس طرح سے ہر صوبے میں ہر جگہ پھیلیں گے تو میں یہ مولانا جعفر جوہری جلال پوری یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی خطہ ہمارا باقی نہیں ہوگا جو ان کے خلاف صدائے انقلاب نہ بلند کی جائے۔ مالک تیری دہائی ہے، تیری دہائی ہے، طاغوتیان عصر سے پہ ہم لڑائی ہے، شیطان متحد ہے مسلمان فرد فرد، اسلام پر گھڑی یہ مصیبت کی آئی ہے۔ حضرات مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے قبل ابھی آپ نے مولانا جان علی شاہ قاسمی صاحب کی تقریر سماعت فرمائی، جس کے اندر شیعہ فرقہ کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد علماء باب جہل میں خود اپنے کو شیعہ علماء کہنے والے لوگوں نے شیعوں کے فرقے کے خلاف کیا کیا باتیں کہی ہیں، اور اس کے بعد شیعہ پرسنا بورڈ میں علماء کا انٹرویو آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے اندر شیعہ علماء کس طرح مہدی کلاس کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعدہ
مولانا معصومی صاحب جو چنئی کے پیش نماز ہیں، ان کے خیالات مہدی کلاس کے بارے میں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد مہدی کلاس کے طالب علم کی شام غریبہ والی تقریر میں آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ روایات کو توڑ مروڑ رہا ہے اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ملاحظہ فرمانے کے بعد اب اس کے بعد مہدی کلاس کے نصاب تعلیم جو ان کے کلاسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جو تحریری ثبوت موجود ہے اس سے ملاحظہ فرمائیں۔ ان ثبوتوں میں کا پہلا ثبوت ہے અશિક્ષિત પૈગંબર। અશિક્ષિત પૈગંબર ઇતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે પવિત્ર પૈગંબર અલૈહિસ્સલામ અશિક્ષિત હતા। અલબત્તા એ વખતના જાહેલ અને અંધશ્રદ્ધાળુ વાતાવરણ વચ્ચે ઉછેર હોવાથી આ સિવાય બીજી શી અપેક્ષા હોઈ શકે। કુરાન પણ સાક્ષી આપે છે કે પવિત્ર પૈગંબર ઇસ્લામે કોઈ પાસેથી શિક્ષણ લીધું નહોતું। یہ گجراتی میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسکشت تھے۔ اسکشت یعنی ایک تو ہے جاہل، جو خود گجراتی زبان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کہا ہے وہ اشکشت کہا ہے، جس کے معنی اگر ہم کریں تو یہ ہوگا کہ جنگلی، جس کے بعد نہ علم ہے نہ اخلاق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک نوٹ لگائیے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، انڈر لائن کرنے کے بعد جہاں ان کا مطلب پورا ہوا ہے، باب پورا ہوا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو دو لائنیں ہیں اس کے اندر پھر کہتے ہیں کہ جو حالات تھے، جو جہالت کا ماحول تھا، اس ماحول میں ہم اس ماحول سے اور کیا امید بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں صرف جہالت ہی جہالت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر ثبوت کے لیے خود قرآن کو سامنے لا رہے ہیں کہ پیغمبر جاہل تھے، کسی سے علم نہیں لیا تھا، اس کی گواہی خود قرآن بھی دے رہا۔ پھر گجراتی کا یہ پیراگراف ہے جو ہم آپ کو پہلے پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھائیں گے۔ કહેતે અરબોની કેટલી હદ સુધી અજ્ઞાનતા હતી તે વિશે હઝરત અલી અલૈહિસ્સલામ કહેતા અલ્લાહે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે સમયે પૈગંબર તરીકે નિમણૂક કરી કે જ્યારે તેમાંના કોઈ પણ પુસ્તક વાંચી શકતા ન હતા। નહજુલ બલાગા का हवाला दिया है। फिर कहते हैं તે એ સ્વાભાવિક છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં ઇસ્લામના પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ સમાજમાંથી યોગ્ય શિક્ષણ કે તાલીમ લઈ શકતા નહીં। તેમ છતાં જો આપના નજીકના લોકોનો દાવો ઈરાદો પણ હોત તો પણ આ વિશાળ રણમાં એવી કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ ન હતી જે તેમની આ ઈચ્છા પૂરી કરી શકે। આ બાબત પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ માટે લાભદાયક બની। શું એવું નથી બનતું કે દરેક સમાજની સંસ્કૃતિ જે માન્યતા તે સમયના સમાજમાં પ્રવર્તી હોય તે વિદ્યાર્થીઓ અને નવા વંશના મગજમાં મૂકવા ધણો પ્રાપ્ત કરે છે અને પ્રત્યયન કરે છે અને તેઓના ઉપર સામાજિક રીત રિવાજો ઠોકી બેસાડે છે, પછી તે સાચા હોય કે ખોટા। આવા સંજોગોમાં જો પવિત્ર પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને શિક્ષણ મેળવવાની તક પણ મળી હોત તો આપ તે ગંદી માન્યતાઓ શીખતા હોત, જેવી કે મૂર્તિ પૂજા અને ગંદી આદતો જેવી કે સતત ખૂના મરકી અને દીકરીઓને જીવતી દાટી દેવું કે જે સામાજિક હકીકતો તરીકે તે સમાજમાં રહેલી હતી। તેથી આપણે જોઈએ છીએ કે અજ્ઞાનતા તેના સામાન્ય અર્થમાં
કે જે લોકો માટે મુશ્કેલી સમાન હતી તે પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ માટે સારી બાબતનું કારણ હતું, કારણ કે આપ સમાજની બદીથી